السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بھی کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ لے۔ اگر شروع میں یاد نہ رہے تو درمیان میں جہاں یاد آئے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پیے، چاہے دودھ ہو، چاہے پانی ہو، چاہے کچھ اور ہو۔ قتادہ کہتے ہیں، ہم نے انس سے کہا کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا یہ زیادہ شر والا اور گندا عمل ہے اور یہ انسان کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ۔ کچھ لوگ شادیوں پہ جاتے ہیں، وہاں بوفے لگے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کوئی چیز یہاں سے اٹھائی منہ میں ڈالی، آگے گئے، وہاں سے کھڑے کھڑے کھایا، پلیٹ میں لیے، کھڑے ہو کے کھانے لگ گئے۔ اگر کرسی نہیں تو تھوڑا سا زمین پہ بیٹھ جائیں، کھڑے ہو کے تو نہ کھائیں۔ تو چلتے پھرتے کھڑے ہو کر نہ کھائیں۔ خواتین خاص طور پر کچن میں اگر کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں تو کھڑے کھڑے چیزیں مت کھائیں۔ پھر یہ بتائیے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے یا بائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے، ٹھیک ہے نا، دائیں ہاتھ سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانا منع فرمایا ہے۔ ایک شخص آپ کی موجودگی میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے اس کو منع کیا تو اس نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ آپ نے فرمایا تم کبھی نہ کھا سکو، لہٰذا مرتے دم تک وہ شخص اپنا دایاں ہاتھ منہ تک نہیں لے جا سکا۔ پھر آپ اتنا ناراض ہوئے اس پر، تو اس لیے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، لیفٹی ہوتے ہیں، ہر چیز بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کھانا تو دائیں ہاتھ سے ہی کھانا ہے۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز جو لیتے دیتے تھے اس میں دایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے۔ اور کچھ بچوں کو تو بڑے ہو کر بھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ دایاں کون سا بایاں کون سا ہے، وہ اسی میں کنفیوز رہتے ہیں، کیونکہ بچپن میں کسی نے تربیت ہی نہیں کی کہ بیٹا یہ دایاں ہاتھ ہے، اس سے یہ کام کرنا ہے۔ کچھ کام ہماری زندگی میں دائیں ہاتھ کے ہیں اور کچھ کام ہماری زندگی میں بائیں ہاتھ کے ہیں۔ استنجا بائیں ہاتھ سے، ناک صاف بائیں ہاتھ سے، گندی چیزوں کو ہاتھ بائیں ہاتھ سے، اور اچھے اچھے کام سارے دائیں ہاتھ سے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم میں سے کوئی بھی بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے، نہ ہی بائیں ہاتھ سے کچھ پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرو۔ اچھا، ہو سکتا ہے آپ سوچیں یہ باتیں تمہیں پہلے ہی پتا ہے، آپ ہمیں پھر اسی پہ درس کیوں دے رہی ہیں؟ اگر آپ کو پتا ہے نا تو ان کی پابندی بھی کرنی ہے۔ نمبر 1 عمل کرنا ہے، نمبر 2 آپ یا تو مائیں بن چکی ہیں یا آئندہ کی مائیں ہیں، آپ نے بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت یہ کرنی ہے کہ انہوں نے دایاں ہاتھ ہی استعمال کرنا ہے، کھڑے ہو کے نہیں کھانا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پلیٹ میں کہیں کبھی ادھر ہاتھ مارا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے، اور خاص طور پر درمیان میں برکت اترتی ہے، درمیان سے اٹھا کے نہیں کھانا۔ کچھ لوگ کھانا ڈالتے ہیں نا، بیچ میں سے ڈال رہے ہوتے ہیں۔ کہاں سے ڈالنا چاہیے؟ اپنے سامنے سے ڈالنا چاہیے۔ پھر ٹیک لگا کے نہیں کھانا، پھر پیٹ کے بل نہیں کھانا۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، لوگ لیپ ٹاپ کھول لیتے ہیں، الٹے لیٹ جاتے ہیں، سامنے لیپ ٹاپ ہوتا ہے، ساتھ کوئی کھانے پینے کی سنیکس ہوتے ہیں، کوئی چپس رکھے ہوتے ہیں، کوئی کچھ اور چیزیں رکھی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ کام کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ الٹے لیٹ کے کھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ اگر آپ کا بچہ موبائل لے کے الٹا لیٹ کے کھا بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، ویسے تو الٹا لیٹنا ویسے ہی منع ہے، لیکن اگر کسی ضرورت کے تحت کوئی لیٹا بھی ہے تو اس وقت کھائے نہیں۔ پھر اسی طرح کھانے کو ضائع نہیں کرنا۔ کچھ لوگ دیکھتے ہیں کوئی چیز، کہتے ہیں اچھا پھینکو اس کو، پر کھجور لیں گے اس کے اندر وہ چھوٹی چھوٹی لگ جاتی نا سسری سی، تو کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کھانی، پھینک دو، یہ اسراف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ کے سامنے پرانی کھجور پیش کی گئی، آپ نے کھول کے اچھی طرح جائزہ لیا، سسریاں نکالی، صاف کیا اور باقی کھا لی۔ اگر کوئی لقمہ زمین پہ گر جاتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے، اٹھا کے پھینک دو؟ نہیں، بلکہ اس کو صاف کر کے کھا لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی، لہٰذا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو چاہیے کہ اس کو کھا لے صاف کر کے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ کھانے کے بعد برتن کو کیا کرنا چاہیے، صاف کرنا چاہیے۔ ہم پہلے بے سوچے سمجھے برتن بھر لیتے ہیں، خاص طور پہ شادیوں میں۔ توجہ سے سنیے، یہ بات بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے جب لوگ شادیوں پہ جاتے ہیں اور
پلیٹوں کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹیلے بنا لیتے ہیں کھانا ڈال ڈال کے، اور پھر 2-4 لقمے کھاتے ہیں، کوئی چھوٹے بچے کو ساتھ کھلایا، اور باقی ساری کی ساری پلیٹ واپس۔ اس کا حساب کون دے گا؟ پہلے تھوڑا ڈال کے چکھ لیں کہ آپ کے حساب سے نمک پورا ہے یا نہیں، اور اگر پہلی دفعہ میں آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو بس پھر دوبارہ اتنا ڈالیں جتنا آپ کو بھوک ہے کھانا ہے۔ کھانا زیادہ نہیں ڈالنا، نہ گھر میں، نہ شادیوں میں، پارٹیوں میں، نہ کسی کے گھر، کیونکہ وہاں انسان سوچتا ہے میرا کیا جاتا ہے، مجھے تو کوئی نقصان نہیں، اور کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کے شہر میں کتنے لوگ رات کو بھوکے سوتے ہوں گے، آپ نے ان کے حصے کا بھی منگا کے پکا کے ضائع کر کے بنوں میں پھینک دیا۔ تو کھانے کے بعد برتن صاف کرنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے بعضوں کا اندازہ نہیں ہوتا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کو کھا کے جلدی پیٹ بھر جاتا ہے، تو پھر اس کھانے کو الگ نکال لیں۔ اگر کوئی بلی وغیرہ ہے اس کو ڈال دیں، اگر کوئی چاول وغیرہ ہے اپنے گھر میں ایک ایسی کنالی رکھ دیں، کوئی ایسی ڈش رکھ دیں کہ جس میں بچا ہوا کھانا جا کے ڈال دیں، پرندے آئیں گے وہ کھا کے چلے جائیں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ میں تو جب روٹی خود بناتی تھی تو پیڑے کا آٹا ہوتا ہے نا، وہ اگر ہاتھوں کو لگ جاتا تھا تو میں اس کے لیے الگ برتن رکھتی تھی، اور صبح سے رات تک جتنی بھی اس کے اندر ہاتھ سے اترا ہوا آٹا جمع ہوتا تھا وہ شام تک چھوٹی چھوٹی سوئیاں بن جاتا تھا سوکھ کے، پھر میں اس کو چڑیا کو ڈال آتی تھی، کیونکہ ذرے کا بھی وزن ہوگا نا قیامت کے دن، کے نہیں ذرے کا وزن ہے نا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ شر کیا ہے؟ ضائع کرنا۔ خیر کیا ہے؟ کسی کے فائدے میں لے آنا۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ پرندوں وغیرہ کے لیے پانی بھی رکھتے ہوں گے۔ آج کل آپ دیکھیں بارشیں نہیں ہو رہی، سخت گرمی میں بھی پانی ڈالیں، لیکن سردی میں بھی پانی رکھیں۔ کبھی راستے میں دیکھتے ہو نا پرندوں وغیرہ کو، میں سوچتی کہیں پانی نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کہاں سے پیتے ہیں بےچارے، ان کو بھی پیاس لگتی ہوگی۔ تو آج کل بھی کچھ نہ کچھ پانی، یعنی برتن بنا چھوڑے گھر میں، اگر آپ کا چھوٹا سا بھی گھر ہے، کھڑکی کے باہر بھی چھوٹی سی جگہ ہے تو وہاں ایک چھوٹی سی کوئی چیز لگا دیں، لیکن اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ پھر اسی طرح صحت کو فائدہ دینے والی غذا کھائیں اور وہ چیزیں چھوڑ دیں جو صحت کو نقصان دیتی ہیں۔ ام منذر کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، آپ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور علی رضی اللہ عنہ بیماری سے اٹھے تھے، کمزور تھے، ہمارے ہاں کھجوروں کے خوشے لٹک رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان سے کھانے لگے، اور حضرت علی بھی کھانے کے لیے اٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا رک جاؤ، ابھی تم کمزور ہو، چنانچہ وہ رک گئے، ان کو پرہیز بتایا آپ نے۔ ام منذر کہتی ہے میں نے جو اور چکندر پکائے ہوئے تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے تو آپ نے فرمایا اے علی یہ لے لو، یہ تمہارے لیے زیادہ فائدے کی چیز ہے۔ کھانا کھا کے کیا کرنا چاہیے، شکر کیسے کرنا چاہیے، اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلی دعائیں کون سی ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں، ایک نہیں کئی دعائیں ہیں۔ آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، ان دعاؤں کو، اس پیپر کو اس میں سے الگ کر کے آپ نے اپنے کچن میں جہاں کھانا کھاتے ہیں یا ڈائننگ ہال میں یا پھر جہاں بھی آپ ہوتے ہیں وہاں یہ لگا لیں اور دیکھ کے پڑھنا شروع کریں اور ایک ایک یاد کرنا شروع کریں تاکہ کھانے کے بعد پڑھ کے آپ اٹھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت ثواب ہوگا، اور یہ شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں اللہم بارک لنا فیہ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ، اے اللہ ہمیں اس کھانے میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر کھلا۔ سبحان اللہ، ہر دفعہ کھانا کھا کے اگر آپ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے بہتر عطا فرما تو کیا ہوگا؟ شکر ادا کرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ بہتر ملتا ہے۔ پھر الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل لہ مخرجا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کھلایا پلایا اور اسے جسم میں پیوست کیا، یعنی ہمارے جسم کا حصہ بنا اور اس کے نکلنے کی راہ بنائی، یعنی جو ویسٹ تھا وہ بھی جسم سے نکل گیا۔ اور اسی طرح باقی دعائیں بھی ہیں، میں نے یہ دعائیں اپنے کچن میں لگائی ہوئی ہیں اور الحمدللہ پڑھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کھانے پینے میں اسراف سے بچنا ہے، یہ بڑا اہم سبق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، اے آدم کی اولاد ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو، یعنی لباس میں نماز پڑھو، اور کھاؤ اور پیو
اور حد سے نہ گزرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اسراف کسی بھی چیز میں پسندیدہ نہیں، نہ لباس میں اور نہ کھانے پینے میں اور نہ کسی اور چیز میں۔ اسراف کیا ہے؟ نمبر 1، ضرورت سے زیادہ کھانا پینا۔ لوگوں کو اسراف کا مطلب نہیں پتا۔ ضرورت سے زیادہ کھانا پینا، کھانے کی ہرس، اور ایک وقت میں کئی چیزیں کھانا، یہ بھی کھا لو، وہ بھی کھا لو، وہ بھی شکلو، یہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ۔ اس وقت تو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب ہضم ہونے پہ آتا ہے تو پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، ان چیزوں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا۔ ایک ہے ضرورت سے زیادہ کھانا اور دوسرا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ مثلا آپ گروسری کے لیے گئے ہیں، آپ وہاں دیکھتے ہیں سجے ہوئی چیزیں ہیں، زبردست سبزی پڑی ہے اور زبردست چیزیں اور پیکنگز میں پڑی ہیں، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں پھر کب یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی خرید لو، یہ بھی خرید لو، یہ بھی خرید لو۔ اب آپ دیکھیں مشکل کیا ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے سٹورز بن گئے ہیں، بڑے بڑے مالز بن گئے ہیں۔ اگر آپ نے ایک سمپل چائے بھی لینی ہے تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، چھوٹی سی کارنر پہ دکان ہوتی تھی، وہاں ایک ہی قسم کی یا زیادہ سے زیادہ 2 قسم کی چائے پڑی ہوتی تھی، اور آپ جو پیتے تھے وہی چائے دوبارہ کسی بچے کو بھی پیسے دے کے منگا لیتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے، آپ مال میں جاتے ہیں اور چائے کی اتنی قسمیں ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بھی آ گئی، یہ تو لگتا بہت اچھی ہوگی، چلو یہ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں، وہ بھی، یہ بھی، وہ بھی، بہت ساری چائے خرید کے گھر لے آتے ہیں طرح طرح۔ اب تو مجھے لگتا ہے ہر چیز کی چائے بن گئی ہے۔ اچھا اب گھر لاتے ہیں، اب آپ ایک پیتے ہیں، آپ کو ہائے ہائے یہ تو اچھی نہیں لگی، اس کو پرے پھینکو، پھر دوسری، پھر تیسری، اور کچھ تو کھولنے کی نوبت نہیں آتی، اور پھر ایسے ہی پیک ڈبے جب ایکسپائر ہو جاتی ہے نا ڈیٹ، تو پھر اٹھا کے کیا کرتے، بن میں پھینک دیتے ہیں۔ نہ اپنے کام آئی نہ کسی اور کے کام آئی۔ یہ آپ نے کیا کیا، اسراف۔ سمجھ آئی اسراف کی؟ کس کس کو اسراف کی سمجھ آئی ہے؟ الحمدللہ۔ نمبر 1 زیادہ کھانا، نمبر 2 کھانے پہ زیادہ خرچ کرنا، اور نمبر 3 ہے حرام میں پڑنا، حرام چیزیں کھانا، نقصان دہ چیزیں کھانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو، پہنو اور صدقہ کرو، لیکن اسراف نہ کرو، نہ تکبر کرو۔ ابن عباس کہتے ہیں جو تمہارا جی چاہے کھاؤ، جو تمہارا جی چاہے پہنو، مگر 2 باتوں سے ضرور بچو، اسراف اور تکبر۔ تکبر کیوں؟ کیونکہ عام طور پر لوگ اپنا آپ دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے قیمتی سے قیمتی، مہنگے سے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں اور قیمتی سے قیمتی چیزیں خرید کے رکھ لیتے ہیں صرف دکھاوے کے لیے، استعمال کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو پھر کیا کہا ابن عباس نے، یعنی اللہ کی نعمتیں کس لیے بنی ہیں، کس لیے اگائی ہیں اللہ نے، کس لیے پیدا کی؟ ہمارے لیے۔ کلوا مما رزقناکم، یعنی جو ہم نے تمہارے لیے تمہیں رزق دیا اس میں سے کھاؤ، جو آپ کی حیثیت ہے، استطاعت ہے، وقت ہے، کھاؤ، لیکن کیا نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ اور پہننا بھی جو تمہیں پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بتائے ہیں پہننے کے، ننگے نہیں ہونا، چست کپڑے نہیں پہننے، سی تھرو کپڑے نہیں پہننے، اور اسراف نہیں کرنا، یعنی اپنے لمٹس دیکھ کے خرچ کرنا ہے۔ اگر آپ کے والد کی تنخواہ ہی 1 لاکھ ہے مثلا، اور آپ اپنی شادی کا جوڑا بھی 1 لاکھ کا بنوا رہی ہیں، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ یہ کیا ہوگا؟ اسراف ہوگا۔ اور جب ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گھر میں افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ بیچارے کیا کرتے ہیں، پھر قرض اٹھاتے ہیں یا کسی سے صدقہ مانگتے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے مدد دو۔ اور بیٹی صاحبہ ایک دفعہ وہ جوڑا پہننے کے بعد دوبارہ کبھی نہیں پہنتی، اور سنبھال کے رکھتی ہیں، کسی اور کو بھی نہیں دیتی۔ کیا اس جوڑے کا حساب ہوگا؟ کیا اس کے بارے میں پوچھ ہوگی؟ اور تکبر کیا ہے کہ ایسا کپڑا پہنوں جو کسی نے نہ پہنا ہو، تاکہ میں سب سے بڑی، الگ، زیادہ خوبصورت نظر آؤں۔ اور پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کپڑے سب سے اچھے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم جیسا کوئی نہیں۔ یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوتے تھے تو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا جو باہر سے آتا تھا۔ آپ ایسے ڈریسز نہیں پہنتے تھے کہ جس سے آپ بہت دوسروں کے مقابلے میں نمایاں ہوں۔ اس آیت کے بارے میں طبیب کہتے ہیں کہ اس میں پوری طب شامل ہو گئی، یعنی کھانا پینا ہے لیکن اسراف نہیں کرنا تو آپ بیماری نہیں ہوں گے۔ پھر اسی طرح یہ کہ کھانا پینا زندگی کا مقصد نہ ہو، اعتدال کے ساتھ بقدر ضرورت کھایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین امتیوں کی کچھ خصوصیات بتائی ہیں۔
ہم سب اپنے بارے میں غور کریں کہ کہیں وہ ہم تو نہیں. بدترین امتی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے اور رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے. طلب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آرڈر کرنا. طرح طرح کے کھانے اور رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے. مثلا آپ گئے ہیں کسی ریسٹورینٹ میں، آپ اٹھاتے ہیں مینیو، سارے اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ہر کوئی کیا کہتا ہے؟ مجھے یہ کھانا ہے، مجھے یہ کھانا ہے، اس کو یہ کھانا ہے، اس کو یہ کھانا ہے. کافی ٹائم تو پہلے سلیکشن میں لگتا ہے. پھر آپ آرڈر کرتے ہیں، پھر گھنٹہ بھر کے بعد وہ کھانا آتا ہے اور رنگ رنگ کا. اچھا یہ بھی منگا لیتے، یہ بھی منگا لیتے، یہ بھی منگا، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے. اور ڈرنک میں پیپسی بھی ہو جائے، فانٹا بھی ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے، فلاں بھی، جوس بھی ہو جائے. یہ ہے طلب کرنا. اور فرمایا طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے، یعنی بولتے وقت نہیں سوچیں گے کہ کسی بڑے سے بات کر رہے ہیں یا چھوٹے سے کر رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. اور طرح طرح کی سواریوں پہ سوار ہوں گے. جن کے پاس ذرا زیادہ دولت آ جاتی ہے پھر ان کو کیا شوق لگ جاتا ہے؟ ضرورت ہو یا نہ ہو، یہ گاڑی کا ماڈل بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو. فرمایا وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. آپ کے پاس اللہ کا دیا وہ بہت کچھ ہے، کھائیں، منع نہیں ہے، لیکن اسراف نہیں کرنا. ایک وقت میں بہت طرح کے کھانے نہیں کھانے، ایک وقت میں بہت قسم کے مشروب نہیں پینے. کہ ہمارا معدہ ہے یا کیا ہے؟ وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ کتنی چیزیں ایٹ اے ٹائم ڈائجسٹ کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق گمراہ کن خواہشات میں سب سے زیادہ اندیشہ ان خواہشات کا ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہے. یعنی کھانے کے معاملے میں بے احتیاطی اور پھر دوسری طرف زنا عام ہو جائے گا. اور فرمایا اور گمراہ کرنے والی خواہشات سے. ابن قیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والی 5 چیزیں ہیں: لوگوں سے زیادہ گھل مل کے رہنا، خواہش پرستی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دلی تعلق رکھنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا. یہ 5 چیزیں دل کو خراب کرنے والی ہیں. اب اکثر لوگ کیا کہتے ہیں؟ سب کچھ ہے، دل میں سکون نہیں، خوشی نہیں. ایک تو ہم نے راتوں کو دن بنا لیا اور دن کو رات بنا لیا. راتوں کو دیر تک کھانے آرڈر ہوتے رہتے ہیں اور پھر وہ کھانے کے بعد ہنسی مذاق گپ شپ، ادھر ادھر کے کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اور پھر جب آدھی رات گزر جاتی ہے پھر سوتے ہیں اور پھر سونے میں فجر کی نماز چلی جاتی ہے. ایسی زندگیوں میں کیا برکت ہوگی، کیا رونق ہوگی، ایسے دلوں میں کیا اطمینان ہوگا. چاہے آپ نے 100 طرح کے اچھے اچھے کھانے کھائے ہوں، آپ کا دل خوش نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو واپس قرآن و سنت کی طرف لوٹنا ہوگا. ابو سلمان دارانی کہتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہے اس پہ 6 آفتیں آتی ہیں. نمبر 1، وہ مناجات کی حلاوت کھو دیتا ہے، اس کو اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنی نہیں آتی، اس کی دعاؤں میں کوئی خشوع نہیں رہتا. نمبر 2، علم و حکمت یاد کرنے سے محروم ہو جاتا ہے، حافظہ خراب ہو جاتا ہے. نمبر 3، مخلوق پر شفقت سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ پیٹ بھر لیتا ہے وہ سمجھتا سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، وہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتا. اس پر عبادت ثقیل ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے، اس کی خواہشات اور شہوت بڑھ جاتی ہے. سارے اہل ایمان مسجدوں کی طرف چکر لگاتے ہیں اور پیٹ بھرنے والا کوڑا کرکٹ کی طرف گردش کرتے ہیں. یعنی پہلے زمانے میں کوڑے کے ڈھیروں کے پاس لوگ جا کے رفع حاجت کرتے تھے، یعنی آج کل کی زبان میں. اور یہ بار بار واش روم کے چکر لگاتے رہتے ہیں، یہ بار بار ٹوائلٹ ہی جاتے رہتے ہیں. اذان تو ایک وقت پہ ہوتی ہے، نماز تو اپنے وقت پر ہوتی ہے، وہ یہ تو نہیں دیکھتی کہ اب کون ابھی تک آیا اور کون نہیں آیا. پھر آپ دیکھیں کہ کھانے کی شکر گزاری میں یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق کو بھی کھلائے. قرآن مجید میں آتا ہے وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، وہ جن کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہے سوال کرنے والے کے لیے اور جسے نہیں دیا گیا. اسلام میں بھوکے کو کھانا کھلانے کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی تیمارداری کرو، قیدی کو رہائی دلاؤ. لیکن کتنا ظلم ڈھاتے ہیں ہم، کام والی رکھ لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اتنی تنخواہ دیں گے، کھانا وانا کچھ نہیں. آپ اپنے کچن میں اس سے سارا کام کراتے ہیں، کھانے کی خوشبوئیں اٹھ رہی ہوتی ہیں، جیسی آپ کو بھوک لگتی ہے اس غریب کو بھی لگی ہوتی ہے. اور جب آپ کھانا پکوا لیتے ہیں تو اس کو خدا حافظ کر دیتے ہیں، ہم نے تم سے کھانا نہیں باندھا ہوا، بس صرف تنخواہ دیں گے. اب وہ بیچاری گھر جائے، کیا خریدے اور کیا پکائے. مہنگائی کا حال تو اب سب کو پتا ہے. اگر اپنے ہی کھانے میں سے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے لیے پکا کے لائے تو چند لقمے اس کو بھی اس میں سے کھلاؤ. اگر اس میں سے آپ اسے بھی دے دیتے ہیں، بٹھا کے کھلا دیتے ہیں، کتنا بڑا اجر کماتے ہیں.
آپ کو گھر سے باہر جا کے صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اگر آپ گھر کے غریب ملازموں کو اچھا کھانے پینے کو دے دیتے ہیں۔ کیا حکم ہے؟ جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ۔ کیا ہم اس پہ عمل کرتے؟ ان کا کھانا تو الگ بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک کک جو کئی کھانے بنا کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے اور خود اپنے لیے دال بنا کے بیٹھ کے کھا رہا ہے، غریب، وہ آپ کے لیے دل میں کیسی محبت رکھے گا، اس کے دل میں کیسی کیسی تکلیف ہوگی کہ میں یہ سب کچھ صرف بنانے کے لیے، مجھے چکھنے کی بھی اجازت نہیں، اور میں اپنے سرونٹ کوارٹر میں جا کے دال ابال کے کھاؤں۔ کیسی کیسی زیادتیاں ہم کرتے ہیں۔ دوسرے کو کھانا کھلانا ایک مشکل کام ہے، انسان کے دل کے اندر بخل ہے، لیکن یہ تو کرنا ہی ہے کیونکہ اس میں اجر بہت زیادہ ہے۔ یہ انبیاء کی صفت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ۔ پھر وہ مشکل گھاٹی میں نہ گھسا۔ کیا ہے وہ مشکل گھاٹی؟ وہ گردن چھڑانا یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے۔ آج کل سردیاں ہیں نا، سردیوں میں بھوک زیادہ لگتی ہے، لیکن اس میں انسان کہتا ہے میرا کیا بنے گا جو اس کو بھی کھلایا بیچ میں سے، تو لہذا سارا اپنے لیے رکھ لو۔ یہ مشکل کام ہے کھلانا، لیکن جس کو اللہ توفیق دے اس کے لیے بڑا ہی حلاوت والا کام ہے، اس کو کھلا کے زیادہ مزہ آتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہو، اجنبی لوگ، لیکن چلے گئے اور کھانا لے کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی نصیحت کی، مسلمان عورتوں، تم میں کوئی اپنی ہمسائی کے گھر بکری کے ایک پائے کا کھر بھیجنے کو بھی حقیر نہ سمجھے، یعنی کھانا بنا کے یا بنانے سے پہلے اپنے ہمسایوں میں بھی تقسیم کیا کرو، کچھ نہ کچھ ان کو بھی بھیجا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ جہنم میں جانے والے لوگوں کی جو خصوصیت سورۃ الحاقہ میں بتائی گئی وہ کیا ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ وہ اللہ بڑے عظمت والے پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ یعنی صرف خود کھلانا بھی کافی نہیں، اوروں کو بھی ترغیب دلانی ہے کہ وہ بھی کھلایا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا اپنے صحابہ کو کہ کھانے میں کیا کریں؟ پانی زیادہ ڈال لیں، شوربہ بنا لیں اور ہمسایوں کو یاد رکھیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو مساکین کی وجہ سے زیادہ شوربہ بنانے کی ترغیب دیتے تھے، اور لیٹلی آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کے کھانے کا سٹائل کیا ہو گیا ہے، شوربے والے کھانے تو غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ہم سب کی پسند کیا ہے؟ فرائیڈ یا روسٹ یا بنا ہوا کھانا، بس، جو معدے پہ ہضم کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ نہ ہم نے خود اپنے لیے فائدے کا کام کیا اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔ وہ کہتے تھے ہم نے ایمان لا کے آدھی زنجیر اتار پھینکی ہے، یعنی جہنم میں جانے والی، کیونکہ اس میں آتا نا کہ وہ کہا جائے گا کہ اس کو جہنم میں جکڑو زنجیروں میں، کیا ہم باقی بھی نہ اتار دیں، یعنی کھانا کھلا کے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں بہت سے سلف صالحین اپنی افطاری کے کھانے میں دوسروں کو ساتھ کھلاتے تھے۔ عبداللہ بن عمر، داؤد تائی، مالک بن دینار اور احمد بن حنبل انہی لوگوں میں سے تھے۔ ابن عمر یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کے افطار کرتے۔ اگر انہیں یہ علم ہو جاتا کہ انہوں نے مساکین اور یتیموں کو نہیں کھلایا تو وہ افطاری کے وقت کھانا نہیں پھر کھاتے تھے کہ مسکینوں کو کیوں نہیں کھلایا۔ اور بعض ایسے بھی تھے جیسے حسن بصری اور عبداللہ بن مبارک کہ خود بھوکے بھی رہ لیتے لیکن دوسروں کو کھلاتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب اور پسند ہے کہ انسان دوسروں کو کھلائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارے ہیں جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدے مند ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال یہ ہیں کسی مسلمان کو خوش کرنا، اس سے کوئی تکلیف دور کرنا، اس کا قرضہ ادا کر دینا، اس سے بھوک کو دور کر دینا۔ پھر کھانا کھلانا جو ہے یہ صدقہ ہے، صرف باہر والوں کو نہیں، گھر والوں کو بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے آپ کو کھلانا بھی صدقہ ہے، تمہارا اپنے بیٹے کو کھلانا بھی صدقہ ہے، تمہارا اپنی بیوی کو کھلانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا اپنے خادم کو کھلانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، یعنی اس پر اجر ملے گا۔ کھانا پکا کے خود کھا رہے اس پر بھی اجر ہے، گھر والوں کو کھلا رہے اس پر بھی اجر ہے۔ یہ بات خواتین کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ میں جو کچن میں کام کرتی ہوں وہ میرے لیے بہت بڑا اجر کا کام ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں یہ کیا مصیبت ہے، میں ہی پکاتی رہوں، اس کو مصیبت نہ سمجھیں، یہ اجر کی بات ہے۔ پھر اسی طرح کسی کو پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے، کھجور کا آدھا ٹکڑا دے کے بھی انسان جہنم سے بچ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح خاص طور پر یتیموں اور مسکینوں کو کھلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان ماں باپ کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس کی مدد سے مستغنی نہیں ہو جاتا، یعنی خود کمانے نہیں لگ جاتا،
تو اس کے لیے یقینی طور پر جنت واجب ہو جاتی ہے. یعنی جو اپنے کھانے میں یتیموں اور مسکینوں کو شامل کر لیتا ہے، یعنی یتیموں کو خاص طور پر کہ جن کا کوئی کمانے والا نہیں، اس کی بیوہ ماں کو آزاد کر دیتا ہے کمانے کی فکر سے، تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب. پھر آپ دیکھیں کہ آپ ایک لقمہ بھی جو کسی کو کھلاتے ہیں نا، وہ ایسے پڑا نہیں رہتا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم میں سے ہر ایک کی کھجور اور لقمے کو اس طرح بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچھیرے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا. یعنی قیامت کے دن اتنا بڑا اس کا اجر آپ کے سامنے آئے گا. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے. یزید کہتے ہیں ابو الخیر کوئی دن ایسا نہیں جانے دیتے تھے جس میں کوئی چیز خواہ میٹھی روٹی یا پیاز یا اس طرح کی کوئی چیز صدقہ نہ کریں. جب گھر سے نکلتے تھے کچھ نہ کچھ کھانا لے کے نکلتے اور کسی نہ کسی کو کھلا دیتے تھے. ہانی بن یزید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے میرے لیے جنت لازم ہو جائے. آپ نے فرمایا حسن کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو. کھانا کھلانا شروع کرو، یہ جنت لازم کر دے گا. اور جنت کے بالا خانے، خوبصورت محلات اس شخص کے لیے ہیں جو بات اچھی طرح کرے، کھانا کھلائے اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو وہ نماز پڑھے. اسی طرح صرف پانی پلانے کا بھی بہت بڑا اجر ہے، نہ صرف یہ کہ انسانوں کو بلکہ جانوروں کو بھی. آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک عورت جو ویسے بہت بری عورت تھی لیکن اس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا کنویں سے نکال کے، تو اس کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی گئی تھی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کوئی شخص اگر کسی کو ہدیے میں چاندی یا سونا دے یا مشکیزہ دے یا کسی کو دودھ پلا دے تو یہ ایسا ہے جیسے غلام کو آزاد کر دے. اب سونا چاندی دینا تو بڑا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ بڑا ہی مہنگا ہو گیا ہے، لیکن دودھ پلایا جا سکتا ہے غلام کو. اور دودھ پلانا ایسا ہے جیسے ایک غلام آزاد کرنا. آج کل غلام بھی نہیں ہے اور خالص دودھ اگر کسی کو آپ پلاتے ہیں تو اور بڑا اجر ہے. تو ایسے معاملات میں دل کو کھلا کرنا ہے. ہم یا تو کچھ کسی کو کھلاتے نہیں یا بہت بڑی دعوت کرتے ہیں اور اس میں اسراف کرتے ہیں. اعتدال میں رہیے، جو میسر ہے جو خود کھاتے ہیں وہی کھلاتے رہیے. دوست کو، احباب کو، مہمان کو، رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو، نوکروں کو، تو انشاءاللہ اس سے اجر ثابت ہو جائے گا. اب آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گی. ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے دو ساتھی اس وقت جب سخت بھوک لگی تھی ہمیں، اور بھوک کی وجہ سے نہ ہم سن پا رہے تھے نہ ہم دیکھ پا رہے تھے. یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ ہم نے سننے دیکھنے کی قوت ہی چلی گئی، اتنی کمزوری ہو گئی بھوک کی وجہ سے. ہم خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ پیش کرتے رہے کہ ان کو بتائیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے، لیکن کوئی ہمیں بطور مہمان قبول کرنے پہ تیار نہ ہو سکتا ان کے اپنے گھر میں کچھ نہ ہو. پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ ہمیں اپنے گھر لے گئے. وہاں 3 بکریاں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مشترکہ طور پر ہم سب کے لیے ان کا دودھ نکالا کرو، یعنی تم بھی پیو ہم بھی پیئیں گے، سب مل کے نکالو. ہم ان کا دودھ نکالتے اور ہر شخص اپنا حصہ پی لیتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ اٹھا کے رکھ دیتے کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ بھی پی لیں گے. آپ رات کے وقت تشریف لاتے، سلام کرتے، کسی سوئے ہوئے کو نہ جگاتے اور جاگنے والے کو سلام سنا دیتے، یعنی آہستہ سے سلام بول دیتے. پھر آپ مسجد میں تشریف لاتے، نماز پڑھتے، پھر واپس آ کر اپنے حصے کا دودھ پیتے. رات کو آپ دودھ پیتے تھے. آپ رات کو تشریف لاتے کس طرح کہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگاتے نہیں تھے. ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے کہ بیوی بیچاری تھک ہار کے سوئی بھی ہو، اب مرد خود بھی آتا ہے لیٹ اور پھر ساتھ 2-4 مہمان بھی لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھو اب ان کو کھلاؤ. تو یہ زیادتی والی بات ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. اگر مہمانوں کو لانا ہے تو پہلے سے بتائیں اور پھر ان کا انتظام ایسے ہو کہ کسی سونے والے کو جگایا نہ جائے. پھر کہتے ہیں کہ ایک رات میرے پاس شیطان آ گیا. اس وقت میں اپنے حصے کا دودھ پی چکا تھا. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کو ہدیے اور تحفے دیتے ہیں اور آپ ان کے ہاں سے لے لیتے ہیں، اور یہ جو تھوڑا سا دودھ پڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی خود ہی پی جاؤ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں کہا جاتا ہے یہ تمہارا اور فلاں کا، ہم پی لیتے ہیں کھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا پتہ نہیں وہ آئے گی کہ نہیں، وہ بھی کھا لو. یہی معاملہ ہوا یہاں. کہتے ہیں میں دودھ کے پاس گیا، وہ بھی دودھ پی لیا جو کس کے لیے رکھا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور جب وہ دودھ میرے پیٹ کے اندر چلا گیا اور مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ واپس میں نہیں نکال سکتا، تو شیطان نے مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا. کہتا ہے افسوس تم پر، تم نے یہ کیا کیا. یہ ہے شیطان. پہلے
اس عمل کو خوشنما بنا دیتا ہے، جب کر لیتے ہیں تو پھر پریشان کرتا ہے کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، اور بے چینی لگا دیتا ہے۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ پی لیا، اب وہ آئیں گے تو ان کو دودھ نہیں ملے گا، اور ہر صورت تمہارے خلاف بد دعا کریں گے، پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا آخرت برباد ہو جائے گی۔ اب یہ شیطان یہ دل میں وسوسے ڈال رہا ہے، کس کے؟ ان صحابی کے، مقداد کے۔ وہ کہتے ہیں میرے جسم پر ایک چھوٹی سی چادر تھی، میں اگر پیروں پہ ڈالتا تو سر باہر نکل آتا، سر پہ ڈالتا تو پیر باہر نکل جاتے، اور کیفیت یہ ہو گئی کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کہ میں یہ کیا کر آیا ہوں۔ اور رہے میرے ساتھی تو وہ تو سو رہے تھے اپنا اپنا حصہ پی کے، انہوں نے تو وہ کام ہی نہیں کیا جو میں نے کر لیا تھا۔ کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ جس طرح سلام کرتے تھے اسی طرح سلام کیا، پھر آپ مسجد میں آئے، نماز پڑھی، پھر آپ دودھ کے پاس آئے، اس کا برتن کھولا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو پی لیا گیا تھا۔ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو میں نے دل میں کہا اب تو ضرور میرے خلاف بد دعا ہوگی اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ شیطان ایسی بدگمانیاں بھی ڈالتا ہے، لیکن آپ نے دعا کی، اللہم اطعمنی واسقی من سقانی، اللہ جو مجھے کھلائے اسے تو کھلا، اور جو مجھے پلائے تو اسے پلا۔ اتنی خوبصورت دعا، یہ سن کر وہ چادر سے باہر آ گئے، کیونکہ جاگ ہی نہیں تھا، ان کو نیند نہیں آ رہی تھی مقداد کو، اور اسے جسم پر مضبوطی سے باندھ دیا، چھری لی اور بکریوں کی طرف چل پڑا کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ فربا موٹی ہے، میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح کر دوں۔ میں نے دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، بلکہ سب بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے برتنوں میں سے وہ برتن لیا جس میں وہ دودھ دوتے تھے، پھر میں نے اس میں دودھ دوہا حتیٰ کہ برتن پہ جھاگ آ گیا، یعنی بہت زیادہ وہ جب دھاریں لگاتے ہیں نا تو جھاگ آتی ہے۔ پھر میں اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ نے فرمایا تم لوگوں نے رات کو اپنا مشروب پی لیا تھا؟ میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ بھی پی لیجئے، آپ نے دودھ پی لیا، پھر مجھے دیا، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ اور پیجئے، آپ نے پھر پی لیا اور برتن دوبارہ مجھے دیا۔ جب میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو چکے ہیں اور میں نے آپ کی دعا کو پا لیا ہے، یعنی یہ دعا تو مجھے لگی کہ اللہم اتم من اطعمنی واسقی من سقانی، تو میں ہنسنے لگ گیا، ہنستے ہنستے زمین پہ گر گیا۔ آپ نے فرمایا مقداد یہ ایک بری خصلت ہے، یہ کوئی اچھا اخلاق نہیں ہے کہ ہنستے ہنستے نیچے گرو، کئی لوگ ایسے کرتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا تھا آج اور میں نے اس طرح کیا۔ آپ نے فرمایا یہ دودھ اس وقت جو تمہیں ملا اللہ کی رحمت کے سوا کچھ نہ تھا، تم نے مجھے اس وقت کیوں نہ بتا دیا، ہم اپنے ساتھیوں کو بھی جگا دیتے اور وہ بھی اس رحمت میں سے اپنا حصہ پا لیتے۔ میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جب یہ دودھ آپ نے پی لیا اور آپ کے ساتھ میں نے بھی پی لیا تو اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کس نے پیا اور کس نے نہیں پیا، بس میرا کنسرن یہی تھا۔ تو اس حدیث سے کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے بے سہارا بے آسرا لوگوں کو اپنے گھر لے آتے تھے، اپنے پاس پناہ دیتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ یہ حدیث نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب آپ دیر سے بھی رات کو آتے گھر تو سلام کیا کرتے تھے، جو جاگ رہا ہوتا سن لیتا اور جو سونے والا ہوتا وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سونے والے کی نیند کا خیال رکھتے تھے، اور ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح شیطان دوسروں کے حصے کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے اور اس کو استعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور شیطان مومن کو پریشان اور مایوس کرتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ اخلاق بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح آپ نے چشم پوشی کی، صبر سے کام لیا، اور کس طرح آپ نے دعا کی، اپنا حصہ نہیں ملا تو دعا کر لی۔ اگر کبھی یہ ہو ہمارے ساتھ کہ ہمارا کوئی بہن بھائی ہمارا کوئی حصہ کھا پی جائے، ہم کیا کریں گے؟ دعا دیں گے یا لڑائی ڈال دیں گے؟ آئندہ سے کیا کریں گے؟ لڑائی نہیں کریں گے بلکہ دعا دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلانے والے کو بھی دعا دیا کرتے تھے۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ آپ کی صفات میں سے یہ بات تھی، آپ کے اخلاق میں سے بھی، کہ جب کسی کے پاس کچھ کھاتے تو وہاں سے نکلتے نہیں تھے جب تک ان کے لیے دعا نہ کر دیں۔ تو آپ کسی کے بھی گھر جائیں، کچھ بھی کھائیں تو کیا کریں؟ ان کو دعا دیں۔ پھر یہ کہ دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دینا اور انہیں آگے رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بھی حالات بہت اچھے نہیں تھے، لیکن آپ ان کو بھی گھر لے آئے جن کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا۔ جو اصحاب صفہ تھے، اصحاب صفہ وہ ہجرت کر کے آئے تھے مختلف علاقوں سے، وہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، لہٰذا ان کے پاس وہ سب کچھ نہیں تھا۔ پھر آپ دیکھیے کہ آخری چیز کہ کھانا کھلانے والے کو دعا دینی چاہیے، اور پہلے کھانا کھا کر خود دعا اپنے لیے پڑھنی چاہیے۔ یہ دعائیں میں پڑھ دیتی ہوں، ساری پروننسیشن آپ سن لیں
تاکہ آپ کو بعد میں پڑھنا آسان ہو۔ اللہم بارک لنا فیہ وأطعمنا خیرا منہ، اے اللہ ہمیں اس کھانے میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر کھلا۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کھلایا پلایا اور اسے جسم میں پیوست کیا اور اس کے نکلنے کی راہ بنائی۔ الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو پاکیزہ ہے، کثیر ہے، مبارک ہے۔ اس کھانے کو ہم کافی نہیں سمجھتے اور نہ اس کو چھوڑتے ہیں، اے ہمارے رب، نہ ہم اس سے بے پرواہ ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ یہ آخری دفعہ ہے اور یہی کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے، آئندہ بھی کھانا ہے ہمیں۔ اللہم اطعمت واسقیت واغنیت واقنیت وہدیت واحییت فلک الحمد علی ما اعطیت، اے اللہ تو نے ہی کھلایا، تو نے ہی پلایا، تو ہی غنی کرتا ہے، تو ہی فقیر کرتا ہے، تو نے ہدایت دی، تو نے ہی زندگی عطا فرمائی، بس جو تو نے عطا کیا اس پر تیری ہی تعریف ہے۔ پھر پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرنے والی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانا کھا کے یوں کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اس اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے رزق عطا فرمایا جس میں میری قوت اور کوئی طاقت شامل نہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ کوئی بھی کھانا کھلائے وہ یوں کہے اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا خیرا منہ، اے اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر عطا فرما۔ جب دودھ پیتے تو کیا پڑھتے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ ہمارے اس دودھ میں ہمیں برکت عطا کر اور ہمیں اس سے زیادہ عطا کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھانا کھانے کے بعد کس طرح شکر ادا کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ نے حمید سے کہا میری والدہ کے پاس جاؤ، ان کو سلام کہو اور کہو آپ کا بیٹا آپ کو سلام دے رہا ہے اور کہتا ہے ہمیں کچھ کھانا کھلائیں۔ اس پر ان کی والدہ نے جو کی 3 روٹیاں اور زیتون کا تیل جو ہے اور نمک رکابی میں رکھا، اسے اپنے سر پہ رکھ لیا اور ان کے پاس لے کر یہ چلے گئے۔ پھر جب میں نے ان لوگوں کے سامنے کھانا رکھا تو ابو ہریرہ نے کہا یہ تو بہت بڑی چیز ہے، الحمدللہ الذی اشبعنا من الخیر، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارا پیٹ روٹی سے بھرا، یعنی ہمارا کھانا 2 سیاہ رنگ یعنی کھجور اور پانی کے سوا کچھ نہ تھا، تو جب روٹی ملتی تھی تو وہ بہت بڑی نعمت سمجھتے تھے اس کو۔ پھر شدت بھوک کے وقت کی دعا ہے، اس سے پہلے ایک اور دعا ہے الحمدللہ الذی ہدانا واطعمنا وسقانا ونعمنا، اللہ اکبر، اللہم الفتنا نعمتک بکل شر اصبحنا منها وامسینا بکل خیر فنسألک تمامها وشکرها لا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک الہ الصالحین ورب العالمین، الحمدللہ ولا الہ الا اللہ ما شاء اللہ ولا قوة الا باللہ، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، ہدایت کھانے پینے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے، ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا، ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ تیری نعمت اس وقت آئی جب ہم شر میں پھنسے ہوئے تھے، ہم نے اس نعمت کی وجہ سے ہر طرح کی خیر کے ساتھ صبح کی اور شام کی، بس ہم تجھ سے اس نعمت کے مکمل ہونے کا اور اس کے شکر ادا کرنے کا سوال کرتے ہیں۔ تیری خیر کے سوا کوئی خیر نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے الہ الصالحین، سارے جہانوں کے رب، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، کسی میں طاقت نہیں سوائے اللہ کے۔ اے اللہ جو رزق تو ہمیں دے اس میں برکت دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدلتے تھے اور یہ دعا پڑھتے لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ جو اکیلا اور زبردست ہے، آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان والی تمام چیزوں کا رب ہے، وہ غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ پھر اگر کوئی آپ کو کھانا کھلائے تو آپ کیا دعا کریں؟ اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا اور جو مجھے پلائے تو اس کو پلا۔
ہمارا کیا کھلانا اور ہمارا کیا پلانا، جو اللہ کھلائے گا اس کا تو کوئی میچ ہی نہیں۔ پھر اسی طرح کھانا کھلانے والے کے رزق میں برکت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا کر۔ اور پھر ایک اور دعا ہے، افطر عندک الصائمون طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، تمہارے ہاں روزہ افطار کیا کریں نیک لوگ، وہ تمہارے کھانا کھایا کریں اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں۔ تو یہ ہے کھانا کھلانے سے متعلق ہمارے دین کی رہنمائی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔